السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس التاسع، 9th لیسن، 9واں سبق۔ اس سبق میں بالکل ایک نئی بحث سمجھائی گئی ہے، موصوف صفت کی بحث۔ اس کو عربک میں نعت اور منعوت کی بحث بھی کہتے ہیں۔ نعت یعنی صفت، منعوت یعنی موصوف۔ بہت اہم بحث ہے، بالکل نئی بحث ہے۔ جس طرح سے ہم نے مضاف مضاف الیہ کے بارے میں پڑھا ہے کہ 2 کلمے ہوتے ہیں، موصوف صفت میں بھی 2 ہی کلمے ہوتے ہیں، ایک موصوف اور دوسرا اس کی صفت۔ میں اردو میں اس کی کچھ آپ کو مثالیں دیتا ہوں جس سے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ لال گلاب ٹوٹا ہوا ہے، اس میں لال گلاب۔ ایک خوبصورت نوجوان سے میری ملاقات ہوئی، اس میں ایک خوبصورت نوجوان۔ اسی طرح سے دیندار آدمی جنت میں داخل ہوگا، اس میں دیندار آدمی۔ فاجر اور نافرمان آدمی دوزخ میں داخل ہوگا، اس میں فاجر آدمی یا نافرمان آدمی۔ تو یہ مثالیں ہیں موصوف صفت کی۔ اس میں پہلا کلمہ موصوف ہوتا ہے، دوسرا اس کی صفت ہوتا ہے۔ یعنی موصوف اس کلمے کو کہتے ہیں جس کی خوبی یا خامی بیان کی جاتی ہے، اور صفت اس خوبی یا خامی کو کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ بہت اہم بحث ہے تو اس کو آپ لوگ دھیان سے سمجھیں، آخر تک اس لیکچر کو سنیں تاکہ یہ بحث اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ دیکھیں، موصوف صفت میں 4 چیزوں کی مطابقت ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ 4 باتیں آپ لوگ نوٹ کر لیں اور حفظ کر لیں اس کو۔ پہلی، تذکیر اور تانیث، یعنی مذکر مؤنث میں سملیرٹی ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہی ہوگی، موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی۔ اسی طرح سے واحد تثنیہ جمع، یعنی سنگولر اور پلورل ہونے میں سملیرٹی ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر موصوف سنگولر ہے، پلورل ہے یا پھر ڈیول ہے، تثنیہ ہے، تو اسی طرح سے صفت بھی اس کی لائی جائے گی۔ اسی طرح سے تیسری بات میں نکرہ معرفہ ہونے میں، یعنی اگر موصوف پراپر ناؤن ہے یا کامن ناؤن ہے یعنی نکرہ معرفہ ہے تو اسی اعتبار سے اس کی صفت آئے گی۔ اور چوتھی چیز ہے اعراب، یعنی کلمے کے آخر کی حالت، رفع نصب جر، یعنی زبر زیر پیش ہونے میں۔ یہ 4 باتیں ہیں جن کا خیال رکھیں گے۔ چلیے آگے سبق پڑھتے ہیں تاکہ جو باتیں آپ کو بتائی ہیں وہ یہ سبق پڑھنے کے بعد اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ الدرس التاسع، الدرس سبق، التاسع 9th، 9واں سبق۔ من ھذا الرجل، من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ هو عباس، وہ عباس ہے۔ یہ بات یاد رہنا چاہیے، جب بھی ہم اس میں اشارہ کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جب ہم اس کا جواب دیں گے تو پھر سے ہم اس میں اشارہ استعمال کریں گے۔ مثلا میں نے پوچھا من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے، تو ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ ھذا عباس یا ھذا تاجر، ہم ہوا کہیں گے۔ یعنی اس میں اشارہ کی جگہ ہم ہوا لے کر کے آئیں گے، ضمیر لے کر کے آئیں گے۔ یہ کامن سینس کی بات بھی ہے کہ اگر ایک آدمی اشارہ کر رہا ہے کہ یہ کون ہے، پھر ہم اشارہ کر کے جواب دیں کہ بھائی یہ فلاں آدمی ہے، تو یہ ایک معیوب سی بات لگتی ہے۔ تو اس لیے جب اس میں اشارہ کے ذریعے سے ہم سوال کریں گے تو اس کا جواب پھر ہم ضمیر سے دیتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ عباس تاجر، عباس مرچنٹ ہے، ایک تاجر ہے۔ سمپل سا جملہ ہے یہ، عباس مبتدا، تاجر اس کی خبر ہوئی، مبتدا خبر کا جملہ ہے یہ تو۔ عباس معرفہ ہے اور تاجر نکرہ ہے، تو یہ خاصیت تو مبتدا خبر ہی کی ہوتی ہے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ عباس تاجر غنی، یہاں دیکھیں موصوف صفت سمجھایا گیا ہے، عباس تاجر غنی، عباس ایک غنی، ایک مالدار تاجر ہے۔ تو یہاں پہ ایک مالدار تاجر، یہ موصوف صفت ہوا۔ اس میں تاجر موصوف اور غنی اس کی صفت ہوئی۔ اب وہ چاروں چیزیں دیکھیں یہاں پہ اپلیکیبل ہیں یا نہیں ہیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تاجر، یہ دیکھیے واحد ہے تو غنی بھی واحد آئی ہے اس کی صفت۔ تاجر مذکر ہے، غنی بھی مذکر ہی لائی گئی۔ اسی طرح سے تاجر نکرہ ہے تو غنی بھی نکرہ ہی آیا ہے۔ اور اسی طرح سے تاجر رفع کی حالت میں یعنی پیش کی حالت میں ہے تو علی بھی پیش ہی کی حالت میں آیا ہے۔ تو ان 4 چیزوں کی مطابقت موصوف صفت میں لازم ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حامد مدرس، حامد ٹیچر ہے۔ دیکھیے یہ موصوف صفت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ حامد مبتدا ہے اور مدرس اس کی خبر ہے۔ حامد معرفہ ہے اور مدرس نکرہ ہے، تو یہ جو خاصیت ہے یہ تو مبتدا خبر کے جملے کی ہوتی ہے، نہ کہ موصوف صفت کی۔ اور ایک بات میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ موصوف صفت کبھی بھی مکمل جملہ نہیں ہوتے ہیں۔
کیسے ہو سکتے ہیں کہ لال گلاب ٹوٹا ہوا ہے؟ تو لال گلاب پارٹ آف اے سینٹینس، ناٹ اے کمپلیٹ سینٹینس. حامد مدرس جدید، حامد ایک نیا ٹیچر ہے. تو یہاں دیکھ لیجئے مدرس جیسا آیا ہے اسی طرح سے اس کی صفت لائی گئی ہے. چاروں چیزوں میں آپ کو مطابقت ملے گی. آپ لوگ یہاں پہ ٹیلی کر لینا، دیکھ لینا. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا تفاح، یہ سیب ہے. تفاح سیب کو کہتے ہیں. التفاح فاکہۃ لذیذۃ، سیب ایک مزیدار پھل ہے. لذیذہ مزیدار کے لیے آتا ہے. ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ذالک عصفور، وہ چڑیا ہے. عصفور چڑیا کو کہتے ہیں، برڈ. العصفور طائر صغیر، چڑیا ایک چھوٹا پرندہ ہے. طائر پرندے کو کہتے ہیں. یہ پورا ایک سینٹینس ہوا جس میں طائر صغیر یہ سینٹینس کا ایک پارٹ ہے جو کہ موصوف اور صفت کی شکل میں ہے، جس میں طائر موصوف اور صغیر اس کی صفت ہے. العربیۃ لغۃ سہلۃ، عربی ایک آسان زبان ہے. اس میں دیکھیے لغۃ موصوف اور سہلۃ اس کی خبر بالکل موصوف کی طرح مؤنث ہے. آگے دیکھیے العربیۃ لغۃ جمیلہ، عربی ایک خوبصورت زبان ہے. اس میں بھی دیکھیے لغۃ موصوف اور اس کی صفت اپنے موصوف ہی کی طرح مؤنث لائی گئی ہے. آگے دیکھیے عمار طالب مجتہد، عمار ایک محنتی طالب علم ہے. تو اس میں عمار طالب موصوف صفت، اس میں صفت ہو بہو اپنے موصوف کی طرح مذکر ہے اور نکرہ ہے اور واحد ہے، یعنی چاروں چیزوں میں سملر ہے. وہ محمود طالب کسلان، اور محمود ایک سست طالب علم ہے. کسلان سست کو کہتے ہیں. اس میں بھی دیکھیے طالب کسلان موصوف صفت. من انت، آپ کون ہیں؟ انا طالب، میں اسٹوڈنٹ ہوں. انت طالب جدید، کیا آپ ایک نئے طالب علم ہیں؟ جدید نئے کے لیے آتا ہے. نعم انا طالب جدید، ہاں میں ایک نیا اسٹوڈنٹ ہوں. تو اس میں طالب جدید موصوف صفت. اب آگے کی جو بھی ایکسرسائزز ہیں آپ لوگ خود کرنے کی کوشش کریں، اور جو بھی آپ کو پرابلم ہو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم.